بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گجر بھائی آپ کو اپنے نئے بلاگ کے اندر ویلکم کرتا ہے۔ گندم کی کٹائی ہو چکی ہے۔ مشین والا جو پلان ہے وہ اس لیے کینسل ہوا کہ والد صاحب نے اسے کہیں پہ ورکنگ کرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ زمین سے تھوڑی ہائٹ پہ جا کر کٹنگ کر رہی تھی، اس وجہ سے بھوسا ضائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی وہ گندم کو توڑ کر ضائع کر رہی تھی، کچھ ٹائروں کے نیچے آ جاتی ہے اور کچھ ویسے بھی وہ صحیح سے کٹنگ نہیں کر پاتی، وہ توڑ موڑ کر نیچے پھینک دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر ہمارا پلان کینسل ہو گیا۔ مزید پھر ہم نے آپ کو میں نے جیسا کہ بتایا بھی ہے کہ نئے بندوں کو کام دے دیا، وہ رات کو ہی کاٹ کر ساری کو چلے گئے تھے۔ صبح سحری کے بعد نماز وغیرہ پڑھی، وہ سب کرنے کے بعد کچھ گندم ایسی ہے جو گھر سے زیادہ فاصلے پہ تھی، اس کو اکٹھا کر کے گھر کے پاس لاتے رہے۔ گائے کے لیے چارہ لینے چلا گیا، ابھی لا کر پھینکا ہے۔ جیسا کہ انکل لوگوں نے تھریشر لگائی ہوئی ہے، تو ابھی میں جا رہا ہوں وہاں پہ ان کی ہیلپ کروانے، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ ویسے تو کافی ٹائم سے لگی ہوئی ہے مشین، شاید اب ختم ہونے کو، لیکن جانا ضرور ہے۔ دوستو بیک گراؤنڈ میں شور زیادہ ہونے کی وجہ سے وائس اوور کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ ابھی میں پہنچ جاؤں تو ماشاءاللہ سے کام جو ہے وہ تقریباً فنش ہونے والا ہے۔ 6 سے 7 منٹ کا کام ہے۔ اس کے علاوہ بندے بھی کافی تھے میرے سے پہلے، مطلب ان کو کوئی اس طرح کی دشواری نہیں ہوئی۔ تو ابھی میں یہاں پہ 2 چرپائیاں پڑی ہیں جہاں پر یہ لوگ رات کو سوئے رہے ہیں ٹریکٹر والے، تو وہاں پہ بیٹھ کے ہوں۔ ویسے اس کام کے اندر بہت زیادہ جاگنا پڑتا ہے، تو یہ لوگ بھی مسلسل 3 راتوں سے جاگ رہے ہیں۔ اوکے دوستو، گندم جو ہے وہ ساری ختم ہو چکی ہے، تھریشر کر دی گئی ہے۔ تو یہ نزاکت چچا بھی میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں جی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ہاں، گندم کتنے ہوئی ہے؟ یہ سامنے نا جی، یہ کالے چچے کی گندم جو ہے وہ بالکل جو ہے نا الحمدللہ ساری فنش ہو چکی ہے۔ تو ابھی چوری ہو گئی بس، ہاں، تو ابھی جو ہی مشین رکتی ہے، جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہ ٹریکٹر والے کے پاس بھاگ کر جاتا ہے، بولتا ہے کتنا ٹائم ہو گیا استاد جی؟ یہ بھی یہ بسترے لے کے جا رہے ہیں امجد بھائی۔ تو بہت زبردست سین بنا ہوا ہے۔ ابھی میں آپ کو تھوڑی اور ڈیٹیل بھی دوں گا کہ گندم جب تھریشر ہو چکی ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ جو سامنے آپ کو اکٹھے بندے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان میں کچھ ایسے ہیں جو کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جی ماشاءاللہ مشین بہت اچھی ہے، بڑے صاف دانے نکالے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جی نہیں جی یہ ٹائم زیادہ لگاتی ہے۔ اور بیچ میں جو وہ بلیو کپڑوں والا پٹھان ہے، جو رائٹ سائڈ پہ 2 بندے جا رہے ہیں، بلکہ ایک آگے جو جا رہا ہے، تو انہیں آئی تھنک مشین چاہیے۔ ابھی ان کی کوئی آپس میں گیٹ میٹ ہوئی ہے، تو شاید یہ یہاں سے فری ہو کر سیدھا ان کی طرف جائے۔ تو یہ دانے وغیرہ بسترے سارا سامان کلوز ہو رہا ہے۔ تو یہ دوبارہ دوسرا بسترا بھی لے کے جا رہے ہیں امجد بھائی۔ انہیں گھر سے سختی سے آرڈر ہے، جو ہی کام ختم ہو سب سے پہلے گھر میں بسترے لانے۔ دوستو یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہماری لوکل زبان کے اندر کنڈی بولتے ہیں۔ اس کے اندر مرے ہوئے بے جان قسم کے دانے آ کر گرتے ہیں۔ اس کے علاوہ موٹے ٹائپ کی گانٹھیں بھی آ کر گرتی ہیں۔ بیچ میں کچھ موٹے تازہ دانے بھی آئے، جو کہ آئی تھنک مشین کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا۔ بھوسے کے اندر بھی کچھ دانے دیکھنے کو ملے، جو کہ موسٹلی مشینوں کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے کہ کچھ دانے بھوسے کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ٹریکٹر کی سپیڈ تھوڑی اوور کر دی جائے تو اس وجہ سے بھی دانے جو ہیں وہ بھوسے کے ساتھ جانے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ایریا میں جو گھنٹے کا ریٹ ہے وہ 1500 ہے، اور اس گندم کے اوپر جو ٹوٹل ٹائم لگا ہے وہ ہے 2 گھنٹے 26 منٹ۔
سو دوستو فائنلی میں وہاں سے فری ہو کر گھر آ گیا تھا. گھر آ کر پھر میں نے غسل وغیرہ کیا, کپڑے چینج کیے. تو اب میں مزید ایک اور جگہ پر پہنچ گیا ہوں, یہاں پہ مجھے ایک کام تھا. سو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.